السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں جو بڑا ہی سبق دینے والا اور بڑا ہی عبرت آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے کو پچھلے دنوں سوشل میڈیا کی دنیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور یہ واقعہ فضیلت الشیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اپنے سامعین کے سامنے اپنے ایک درس میں پیش بھی کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی جگہ سے کسی ملک کا رہنے والا تھا، وہ عمرہ کرنے کے لیے آیا۔ عمرہ جب اس نے کر لیا تو ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر کے حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ملتزم کہا جاتا ہے، 2 میٹر کا تقریباً ایریا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے لوگ لگے ہوتے ہیں، چمٹ کر کے دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بندہ خانہ کعبہ کی اس دیوار سے اپنے جسم کو، بازو کو، ہاتھوں کو لگا کر کے رو رو کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، جیسے تو نے اور لوگوں کو اولاد دی ہے، بچے دیے ہیں، مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس کے رونے کا انداز اور اس کے دعا مانگنے کی کیفیت ایسی تھی کہ وہاں جو آفیسر تھا، جس پولیس والے کی ڈیوٹی تھی، اس نے اس آدمی کو اپنے دماغ میں بسا لیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی انسیڈنٹ، کوئی واقعہ ہوتا ہے، بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے، برسوں تک ہمارے دماغ میں محفوظ رہتی ہے۔ وہ بندہ رویا، دعا مانگا، اس نے، اس آفیسر نے دیکھا، اس کے دل میں بات، اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، وہ بندہ چلا گیا۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، 17-18 سال کا۔ وہ 17-18 سال کے بعد وہی بندہ آیا اور اسی جگہ سے اپنے جسم کو چمٹا کر کے اللہ سے آج بھی دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور آج کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے بچے کو ہلاک کر دے، اے اللہ میرے بچے کو مار دے، ہلاک کر دے، اسے ختم کر دے۔ اور آج بھی رونے کی کیفیت وہی ہے، اور اتفاق دیکھیں کہ آج بھی اسی پولیس والے کی ڈیوٹی ہے جو 17-18 سال پہلے وہاں ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ آج بھی یہ بندہ رو رہا ہے، اسے فوراً دماغ میں اس کے کلک ہوا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بندہ ہے۔ اپنی جگہ کسی اور آفیسر کو کھڑا کر کے وہ گیا، اس بندے کو پکڑا، اسے سائیڈ میں لے گیا، کہا بتائیے آپ وہی آدمی ہیں نا کہ آپ 16-17 سال پہلے آئے تھے اور آپ نے اپنے لیے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تھی؟ کہا ہاں میں وہی آدمی ہوں۔ کہا تم نے اپنی اولاد پر 2 مرتبہ ظلم کیا ہے۔ کہا تم نے اپنی اولاد پر 2 مرتبہ ظلم کیا۔ کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا پہلی مرتبہ جب تم نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگا تھا تو نیک اولاد کی دعا نہیں کیا تھا بلکہ صرف اولاد مانگا تھا، نیک اولاد کی تم نے دعا نہیں کی تھی۔ اور آج دوسرا ظلم تم جو کر رہے ہو بد دعا کر کے اپنے بچے کے لیے، یہ دوسرا ظلم ہے۔ تمہیں اس کے مارنے، اس کے ہلاک ہونے کی دعا کرنے کے بجائے تمہیں اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اتنا سمجھا کر کے وہ آفیسر اس بندے کو پکڑتا ہے، لے جا کر کے اسی جگہ پر اسے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ڈیوٹی آ کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ دعا مانگتا ہے، اس کے بعد وہ جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد پھر سے دوبارہ عمرہ کے لیے آتا ہے، اور اس بار وہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہوتا ہے۔ یہ آفیسر آج بھی وہی ہے۔ دیکھا اس کو، بچے کو سائیڈ میں پکڑ کر لے گیا، کہا پورا واقعہ کیا ہے؟ اس بچے نے بتایا میں بہت بگڑا ہوا تھا، بہت برا تھا، بہت نالائق تھا، اور پچھلے سال جب میرے ابا یہاں آئے، جس موقع سے وہ یہاں میرے لیے ہدایت کی دعا کر رہے تھے، عین اسی لمحے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی اور میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے، غلطیوں سے توبہ کر کے میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور آئندہ ایسی غلطیاں نہ کرنے کا میں نے عزم کر لیا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن بہت سارے اسباق ہیں اس میں ہمارے لیے۔ سبق نمبر 1، جب بھی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگے، نیک اولاد کی دعا مانگے۔ انبیاء کی دعائیں دیکھ لی، ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین، زکریا علیہ السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک دوسری دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ
طیبہ انک سمیع. جتنی بھی دعائیں آپ کو نبیوں کی، نیک لوگوں کی، سلف صالحین کی، صحابہ کی اولاد کے تعلق سے ملیں گی، وہ نیک اولاد کی انہوں نے دعا مانگی اللہ سے. تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ آپ کو صرف اولاد نہیں مانگنا ہے بلکہ اللہ سے نیک اولاد کا سوال کرنا ہے. سبق نمبر 2، اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو بجائے یہاں وہاں جانے کے اور اولاد کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے کہ آپ جا کر کے مسجدوں سے اعلان کروائے، امام صاحب سے ملے، یہ کرے وہ کرے، آپ باپ ہیں، آپ خود اپنے بچے کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کریں. بد دعا نہیں کرنا، ہلاک ہونے کی، مار دینے کی، جو ہے اس کے لیے شیطان جیسا لفظ استعمال کرنے کی، اس کی ہلاکت و بربادی، اس کے مستقبل، اس کے فیوچر تک کو آپ جو ہے برا بلا بول دیتے. اور بعض دفعہ آپ کی اس زبان کو اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے اور آپ کے بچے کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے. نمبر 3، سماج کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ اپنا تعاون پیش کرتے رہیں، چاہے چھوٹا یا بڑا. پتہ نہیں آپ کے چھوٹے سے تعاون کے ذریعے ہو سکتا ہے کسی بندے کی زندگی میں انقلاب آ جائے. یہاں اس پورے واقعے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ آفیسر کا. اس پولیس آفیسر کا سب سے بڑا کردار ہے. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بھی سماج کو تبدیل کر سکتے. لوگ بولتے ہیں نا ارے کیا ہوتا ہے، ہوٹل میں بیٹھو وہاں بھی سگریٹ پینے والے پہنچ جاتے ہیں، چائے پینے کے لیے 5 منٹ کے لیے بیٹھو کوئی جو ہے سگریٹ پینے والا آ جاتا ہے. اس کو آپ محبت سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، اس کو بچائیے. ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی کوشش کے ذریعے آئندہ چل کر کے وہ سگریٹ سے توبہ ہی کر لے. تو سماج کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے چھوٹے بڑے پیمانے پر ہمیں اپنا تعاون پیش کرتے رہنا چاہیے. اور اسی میں ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھنا چاہیے. دعا کیسے مانگتے ہیں، کس طریقے سے مانگتے ہیں، اور جب مانگتے ہیں تو اللہ سے رو کر کے مانگتے ہیں. رو کر کے مانگیے اللہ رب العالمین سے. اور خاص طور سے جب مکہ مدینہ جائیں، حج عمرے کے لیے جائیں، اللہ شرف بخشے، تو بطور خاص جو ہے یہاں وہاں اپنے اوقات کو صرف کرنے لگانے کے بجائے جو ہے مسجد کے اندر زیادہ رہیں، خانہ کعبہ کے اندر رہے، اور وہاں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، جو گزر چکے ان کے لیے، جو آنے والے ان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں. دعائیں مانگنے کا طریقہ جب ہوتا ہے نا، تو جب کسی طریقے کے مطابق آپ چلتے ہیں تو آپ کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں. ایسے جب آپ اللہ سے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.